کر گایا ہوں۔ کھرگان ایک گاؤں ہے ہمارے یہاں، وہاں ادارے میں جلسہ ہو رہا تھا۔ یہاں مدرسے میں یہ بچے کیوں آئے ہیں؟ یہ بچے کی چہرے پر داڑھی آ گئی ہے، یہ بچہ ابھی مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ اٹھو اس کا باپ اور بتاؤ یہاں کس لیے بھیجا ہے؟ کیا چاہتا ہے اس اولاد سے؟ کیا لینا چاہتا ہے اس بچے سے؟ کس لیے حوالے کیا ہے مولانا تنظیم صاحب کے؟ کیوں یہاں بھیجا ہے؟ کیوں 22 سال اس کے یہاں لگوائے ہیں؟ اس بچے کو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین اور اس نورانی مجلس اور محفل میں شریک ہونے والے بہت ہی یہ جو مجمع اللہ کے نزدیک مقبول ہے، محبوب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں ہمیں شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اتنی بہترین مجلس میں بیٹھنے کا موقع ہماری زندگی میں ہم سب کو مرحمت فرمایا۔ اصل میں یہ جو ادارہ ہے یا مدارس جہاں بھی چلتے ہیں، میری بات تھوڑی دھیان سے تھوڑی دیر سننے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ مدرسے جہاں چلتے ہیں، مدرسوں میں جو سکھایا جاتا ہے، ہمارے ان بچوں کا جو ذہن بنایا جاتا ہے، ان بچوں کی گھٹی میں جس بیج کو ڈالا جاتا ہے، اور ان بچوں کی جو تربیت اساتذہ کرام اپنے خون اور پسینے سے رات دن 24 گھنٹے کی محنت اور لگن سے اور ان کے پیچھے لگ کر ان کو اللہ کا قرب حاصل کرانے کے لیے مدارس اسلامیہ جو محنت کرتا ہے، اساتذہ کرام جو انتھک محنت اور کوشش کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر باغ کا مالی اپنے باغ میں درخت لگاتا ہے تو اس کی کتنی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور اگر گھر کے صحن میں کوئی پیڑ لگاتا ہے امرود کا تو اس کی کتنی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ایک امرود کے پیڑ کے چاروں طرف اینٹیں لگائی جاتی ہیں کہ اس کی حفاظت ہو سکے، چھوٹے سے چھوٹے درخت کی حفاظت کی جاتی ہے اس کا پھل حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ جو ادارے ہمارے اس پورے ملک میں پھیلا رکھے ہیں، یہ پورے سال محنت کرتے ہیں، اور رات اور دن، صبح اور شام، دن اور رات لگ کر اپنے بچوں پر جو محنت کا مزاج علماء نے ہماری گھٹی میں ڈالا ہے، اور ہم نے جو سبق پڑھا ہے، آپ ہمارے سے اپنا جو روپیہ اور پیسہ دیتے ہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت والجلال مدرسے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اپنی معمولی تنخواہوں پر گزارا کر کر اور ہمارے بچوں پر محنت کر کر سال بھر میں تو نتیجہ سامنے لاتے ہیں، جو آپ کے سامنے اس وقت ہمارے ادارہ جامعہ دارالفلاح کی محنتوں کا نتیجہ ہمارے یہ 5 حفاظ کرام ہیں جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ یہ حفاظ کرام جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کو رکھا ہے، ان کو قیامت کے دن یہ موقع فراہم کیا جائے گا کہ جاؤ تم ایسے 10 آدمیوں کو جن کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہوگا، ان کو لے جا کر جنت میں تمہیں یہ شفافیت کا اور یہ شفاعت کا حق حاصل ہے۔ لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر یہ بتانا چاہوں گا کہ ان حفاظ کرام جو اپنے ایسے 10 آدمیوں کو جن کا جانا جہنم میں واجب ہو چکا ہوگا، جب وہ لا کر رب کے سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ یہ وہ 10 آدمی ہیں
کہ جن کو جنت میں جانا میری شفاعت کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے اے حافظ قرآن آج تمہارا مقام بڑا اونچا ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں یہ ٹوڈا اگر مشہور ہے تو یہ نہیں کہ یہ بڑا گاؤں ہے، اگر ٹوڈا مشہور ہے تو یہ بات نہیں کہ یہاں کوئی جاگیردار رہتا ہے، اگر ٹوڈا یہاں ہمارے علاقے میں دور دور تک مشہور ہے تو اس گاؤں کے مشہور ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ اپنے گاؤں سے باہر نکل کر کیرانہ چلے جائیں، آپ گاؤں سے نکل کر علماء کی برادری میں پورے ملک ہندوستان میں تشریف لے جائیں اور آپ کو جا کر کہنے کی یہ ضرورت محسوس نہیں پڑے گی کہ میں ضلع مظفر نگر کا فلاں قصبے کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں اس کا نام ٹوڈا ہے، اس کا رہنے والا ہوں۔ آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ میں ٹوڈا کا رہنے والا ہوں۔ ہمارا شروع سے جب ہم نام سنتے تھے کہ ٹوڈا میں اتنی زبردست تعلیم ہوتی ہے، یہ گاؤں اگر مشہور ہے، یہ گاؤں اگر مشہور ہے، اس گاؤں کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ قرآن کی محنت کی وجہ سے جانتا ہے، قرآن کے فضل کی وجہ سے جانتا ہے، قرآن احرا پر جو محنتیں اساتذہ کرام نے کی ہے اس کی وجہ سے تمہارے گاؤں کا تعارف ہے۔ بڑے قابل مبارکباد ہیں یہ لوگ کہ جن کے گاؤں میں ایسا مدرسہ اور مدرسے کا ایسے استاد موجود ہیں جو ہماری نسلوں پر صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں۔ یہ کیا محنت کرتے ہیں، میں ابھی ایک پروگرام سے نہیں 2 پروگرام سے واپسی پر یہاں ذرا تاخیر سے پہنچا ہوں۔ اب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو کالجوں میں اگر پڑھایا جائے گا 25,000 تنخواہ ملے گی، 50,000 تنخواہ ملے گی، وہاں انجینئر اور ڈاکٹر بنایا جائے گا، لیکن یاد رکھو اگر ہم نے اپنے بچے کو MD ڈاکٹر بنا دیا ہے، MBBS ڈاکٹر بنا دیا ہے، ہم نے اپنے بچے کو سرجن بنا دیا ہے تو وہ ایک ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتا ہے جس کی تنخواہ 1.5 سے 2 سے 2.5 لاکھ روپے ہوتی ہے، لیکن وہاں علاج ہوتا ہے اس آنکھ کے درد کا کہ آنکھ میں درد ہے تو دوائی ملے گی، کان میں درد ہے دوائی ملے گی، پیٹ میں درد ہے دوائی ملے گی، آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے اس کی دوائی ملے گی۔ ایک بچہ جاتا ہے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس اور جا کر یہ کہتا ہے میری آنکھوں کو ڈاکٹر صاحب چیک اپ کر لیجئے، میری آنکھوں کو چیک کیجئے۔ ڈاکٹر اپنی مشینوں کے دوارا اپنے ہاسپٹل میں جب اس بیمار بچے کی آنکھوں کا چیک اپ کرتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں تو بالکل تندرست ہیں، ان آنکھوں میں تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میری آنکھ بیمار ہے، میں آپ کو دکھانے کے لیے آیا ہوں، کیا بیماری ہے، کیا آپ کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے؟ میری آنکھوں سے پانی نہیں بہتا۔ کیا تمہاری آنکھوں میں درد ہے؟ کہ میری آنکھوں میں درد بھی نہیں ہے۔ کیا رات اور شام کے وقت میں تمہاری آنکھیں چندھیاتی ہیں، ان سے کم نظر آتا ہے؟ یہ جوان بچہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں سے کم بھی نظر نہیں آتا، چندھیاتی بھی نہیں ہے۔ اس ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر اور سرجن اس بچے سے معلوم کرتا ہے کہ پھر تمہیں دوائی کس کی لینی ہے، تمہاری آنکھیں تو تندرست ہیں۔ وہ بچہ سرجن کے سامنے بیٹھ کر یہ کہتا ہے میری آنکھیں بیمار ہیں، اس بیماری کا پتہ آپ کو پتہ نہیں چلا ہے، بتاؤ میری مشین میں تمہاری بیماری نہیں آئی ہے، تم کس چیز کے بیمار ہو؟ وہ جوان 22 سال کا ہے، ڈاکٹر سرجن کے سامنے بیٹھا ہوا کہتا ہے میرے پاس بیماری ہے، ایسی مہلک بیماری ہے، ایسا گھناؤنا بیمار میں پڑا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ڈاکٹر الٹا سوال کرتا ہے میری بات آپ کو بڑے دھیان سے سننی پڑے گی، آپ کو دلوں کی تختیوں پر لکھ کر کے میرے اس جملے کو جانا پڑے گا۔ یہ بچہ ڈاکٹر سے کہتا ہے میں بہت بڑا بیمار ہوں، ڈاکٹر صاحب کوئی آپ کے ہاسپٹل میں، کوئی آپ کے میڈیکل میں ایسی کوئی دوائی ہو جو میری بیماری کا علاج کر سکے؟ میں قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں اگر اس مجمع میں علماء کے روبرو اور یہاں اس مسابقے میں جو دار الفلاح میں مسابقہ مولانا تنظیم اور مولانا صادق صاحب کی
मेहनतों के नतीजे में अमल में आ रहा है। पूरा हिंदुस्तान इस मुसाबके को देखता है। जब टोडा की सरजमीन के ऊपर कुरान करीम के ये फूल खिलाए जाते हैं, देवबंद से और सहारनपुर से, मुरादाबाद से और दूसरे सूबों से और दूसरे शहरों से जब टोडा की सरजमीन पर बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाते हैं, अहले मदारिस तशरीफ लाते हैं, छटे हुए बच्चे आते हैं, जब कहीं दंगल पड़ता है तो उस्ताद अपने बच्चों को लेकर कुश्ती लड़ाने के लिए जाता है। वो लंगोटा पीट कर वहां दंगल में कुश्तियां लड़ता है। हमारे ये बच्चे भी एक मदरसे के बच्चे नहीं हैं, सैकड़ों मदरसों के बच्चे टोडा की सरजमीन पर अपने सीनों में कुरान की दौलत को लिए हुए तुम्हारी सरजमीन पर आए हुए हैं। तुम्हारे लिए खुश नसीबी की बात यही हो सकती है कि आज हमारी सरजमीन पर दारूम में पढ़ने वाले असातिज़ाओं के बच्चे तुम भी टोडा की सरजमीन पर आ जाओ। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमसे 3 साल पहले या 4 साल पहले जब मेरा पहली बार यहाँ आना हुआ था और टोडा के उस मदरसे दारुल फलाह की अंदर की जगह पर मुसाबका हो रहा था, एक बच्चा बहराइच का बैठा हुआ अंदर कुरान करीम देख रहा था। मैंने उससे मालूम किया, बेटे तुम कहाँ पढ़ते हो? वो कहने लगा दारुल वक्फ का तालिबे इल्म हो, मिशकात शरीफ पढ़ रहा हो, मुसाबके में आया हूँ। ऐ टोडा के रहने वालों, तुम्हारा मुसाबका हो रहा है। यहाँ कुरान करीम के पर नाज रखने वाले उलमा, मेहनत करने वाले अपने शेरों को लेकर तुम्हारी जमीन पर आए हैं। आज आकर के देखो, इन बच्चों ने मुजाहरा किया है, ये वो पहलवान बैठे हैं, इनको क़यामत के दिन ये कहा जाएगा हाफिज़ कुरान आजा, हमारी ये जन्नत है, इस जन्नत